بہت ڈسپوائنٹنگ سیریز رہی، کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور امید تو یہی تھی کہ یہ پاکستان دونوں ٹیسٹ میچ جیتے گا جیسے پہلا ٹیسٹ میچ جیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ویسی اپروچ ویسا گیم پلان نظر نہیں آیا جو پہلے ٹیسٹ میچ میں تھا۔ بولرز ویسے پرفارم کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ڈیبیوٹن آصف افریدی نے جیسے بالنگ کی ہے، جیسے 6 وکٹیں لی ہیں، میرے خیال سے بیٹنگ میں کچھ اچھا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ دوسرا ٹیسٹ میچ ہاتھ سے نکل گیا۔ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ سیریز جیتنے کا، لیکن ایک ایک سے اگر برابر سمجھ رہے ہیں کہ اسی میں ہم خوش ہیں تو پھر ہماری کرکٹ اوپر نہیں جا سکے گی۔ دنیا کی ٹیمیں اپنی کنڈیشن میں جیتنے نہیں دیتے، پاکستان میں آگے ہر کوئی ٹیم آ کے جیت کے چلی جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ بہتر کرنا پڑے گا۔ ایسے اس اپروچ کے ساتھ کبھی نہیں آپ جیت سکیں گے، جس اپروچ کے ساتھ یہ دونوں ٹیسٹ میچ ہم نے دیکھے ہیں۔ بیٹنگ کی اپروچ دیکھ لیں، ہمارے بالرز کی اپروچ دیکھ لیں، ایک ٹیسٹ میچ میں اچھی انرجی لگی، دوسرے ٹیسٹ میچ میں وہ انرجی لگی نہیں ہے، وہ ردم لگا نہیں، وہ بالنگ نظر نہیں آئی جو ہم لوگوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں نظر آئی ہے۔ تو اب بڑا ضروری ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ اسپنر، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 23-24 سال کا اسپنر آپ کو اب نکالنا پڑے گا، کھلانا پڑے گا، تیار کرنا پڑے گا۔ یہ بہت زبردست اسپنر ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن ایک میچ میں پرفارمنس دیں گے، صحیح ہے۔ اگلے ٹیسٹ میچ میں انرجی لیول ڈاؤن ہوگا، کیونکہ ایج میرے خیال سے اتنا ایزی نہیں ہوتا بولرز کے لیے کہ اس ایج کے ساتھ کھیلنا۔ شاہد صاحب مجھے بتائیے گا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ٹیم باہر سے آتی ہے، ایلین کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ ہم سے سیکھ کے کہ کس طرح سے کھیلنا ہے، ہم سے اچھا کھیلتی ہے، ہمیں ہرا کے چلی جاتی ہے۔ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم۔ یہ ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی یہی ہوا کہ ایک ٹیسٹ میچ ہم جیتے، دوسرے میں انہوں نے ہم سے اچھی اسپن بالنگ کھیلی اور کرائی، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے، ان کی ٹیل نے ہمیں بتا دیا کہ کیسے کھیلنا ہے۔ دوسری ٹیمیں نجیب تیاری کر کے آتی ہیں، انہوں نے 18 دن کا کیمپ لگایا تھا پریٹوریا میں، وہاں 3 پچز بنائی تھیں جو اسپن کنڈیشن والی پچز تھیں، بالکل ڈرائی سرفیس، کھردری بالکل انہوں نے بنا کر بڑی پریکٹس کر کے آئے تھے۔ وہ پہلے ٹیسٹ میچ میں اگر وہ اتنے کیچز نہیں چھوڑتے، کیچز انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں بھی چھوڑے، بالکل، ورنہ یہ رزلٹ اور بھی زیادہ مختلف ہوتا۔ اور ٹیمیں دوسری تیاری کر کے آتی ہیں۔ ہم آج تک ساؤتھ افریقہ میں کبھی سیریز نہیں جیتے، ہم آج تک آسٹریلیا میں کبھی سیریز نہیں جیتے، اس لیے نہیں جیتے کہ ایک ٹور پہ آسٹریلیا میں کوئی بورڈ ہوتا ہے، کوئی کوچ ہوتا ہے، کوئی کپتان ہوتا ہے، اگلی سیریز میں وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں ہم کبھی سیریز نہیں جیتے، وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک دفعہ کپتان جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ جو کپتان جاتا ہے بالکل مختلف ہوتا ہے، جو دوسری ٹیم جاتی ہے اس میں 8-9 کھلاڑی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کنسسٹنسی لانے کے لیے بہت چیزیں کرنی پڑیں گی۔ یہ آپ کا کوئک فکس تو ہے کہ آپ اسپنر کے ذریعے انگلینڈ سے سیریز جیت گئے، ویسٹ انڈیز سے برابر کر لی، ساؤتھ افریقہ سے برابر کر لی، لیکن آپ کو اپنے سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اور جس طرح ابھی آپ نے یہ پہلے انٹرو میں کہا تھا کہ اگر ہم اسپن وکٹ بنائیں گے تو ہمارے بیٹسمینوں کو اسپن کھیلنا بھی آنی چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ جس طرح ہم نے 4 اننگز میں ایک میں 5 پہ 16، ایک میں 6 پہ 17، پھر 5 پہ 17، پھر 5 میں 33، یعنی ہم نے 21 وکٹیں اپنی کھوئی کلسٹر کے ساتھ 83 رنز پر 4 اننگز میں۔ تو یہ بیٹسمینوں کا قصور زیادہ ہے، اسپنرز تو چلو آپ کو آؤٹ کر کے دے رہے ہیں، لیکن بیٹسمینوں کا قصور زیادہ ہے۔ اور ایک غلط فیصلے نے، آپ نے آج اظہر محمود آ کے یہ کہہ رہے تھے، وجہ پیش کر رہے تھے کہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے صرف 333 رنز بنائے۔ بھائی آپ نے 333 بڑے اچھے بنا لیے تھے، آپ نے سامنے والی ٹیم کو 221 for 7 کر لیا تھا، وہاں سے آپ نے ان کو جانے دیا۔